نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ مجلس ہم سب کے فائدے کی ہو اور ہم واقعی یہاں سے کچھ سیکھ کر اٹھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر عورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں راعی ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے۔ ومسئولۃ عنہا، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم سب سے یعنی خواتین سے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ گھر کے بارے میں، کہ گھر کا کیا حال تھا، اولاد کی کیسے تربیت کی، ان کے حقوق کتنے ادا کیے، گھر میں کیسا ماحول بنایا۔ ہم سب اپنے گھروں کے اندر کے ماحول کے ذمہ دار ہیں۔ شوہر بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لیکن ان کی بنیادی ذمہ داری، پرائمری ڈیوٹی گھر سے باہر کی ہے، کما کر لانے کی ہے، گھر والوں کو رزق حلال فراہم کرنے کی ہے، جبکہ عورت کی بنیادی ذمہ داری، اصل ذمہ داری جس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا وہ گھر کی ذمہ داری ہے، کہ اس نے گھر کے اندر اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کیا؟ راعیۃ فی بیت زوجہا، یہاں ماں باپ کے گھر کی بات نہیں ہو رہی، بیت زوجہا شوہر کے گھر کی بات ہو رہی ہے، جس گھر میں وہ بیاہ کر آتی ہے۔ اس گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ بعض اوقات صرف شوہر ہوتا ہے، بعض اوقات شوہر کے والدین بھی ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، بعض اوقات شوہر کے بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی اس گھر میں رہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو وہ گھر ہوتا ہے جس میں وہ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جب اس کے اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی اولاد ہو جاتی ہے اور وہ ماں بن جاتی ہے، تو پھر اس کی اصل ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ اب وہ کیا کرتی ہے۔ ماں ہونا جہاں بہت بڑے درجے کا باعث ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے سب سے اچھے سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر جب اس نے سوال کیا تو پھر آپ نے ماں ہی کے بارے میں بتایا۔ تیسری دفعہ جب پوچھا پھر ماں کی بات کی، چوتھی دفعہ باپ کی بات کی۔ سب کو یہ حدیث معلوم ہے، ہر ماں بہت شوق سے اس حدیث کو سنتی اور اس پہ خوش ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا درجہ دیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جہاں درجہ بلند ہوتا ہے وہاں پر ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے، اور جہاں ذمہ داری ہوتی ہے وہاں پوچھ بھی ہوتی ہے، سوال بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ وہ مسئولۃ عنہا، اس سے اپنے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ کل قیامت کے دن کیا ہم اس سوال کے جواب کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ کیا اپنی فکر کے ساتھ اپنے دین کی، اپنے بچوں کے دین اور ان کی آخرت کی فکر میں ہیں؟ اس پر ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ اس کا حساب ہونا ہے ہم سے۔ ہم اس بارے میں کوئی عذر بہانہ نہیں پیش کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری تو طبیعت ہی اچھی نہیں ہوتی تھی، اور یہ کہ میرے تو اور بہت سے کام تھے، میں تو تبلیغ بہت کرتی تھی، باہر لوگوں کو بہت سکھاتی تھی، اس لیے میرے پاس پھر وقت ہی نہیں بچتا تھا کہ میں اپنے بچوں کی بھی خبر لوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جہاں عہدہ بڑا ہوتا ہے، درجہ بڑا ہوتا ہے، وہاں ذمہ داری بھی بڑی ہوتی۔ مثلا کسی کمپنی میں آپ دیکھیں، کسی فیکٹری میں جو اس کا سی ای ہوتا ہے اور جو اس کا مثلا پی این ہوتا ہے، ان دونوں کا درجہ برابر نہیں ہوتا، اور یہ درجوں کا فرق اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہے۔ ہر ایک کا درجہ فرق ہے، الگ الگ ہے۔ ہم عام طور پر بڑے امپریس ہوتے ہیں جب کسی کا درجہ یا عہدہ یا رتبہ بڑا ہوتا ہے، اور ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمارا درجہ بھی بڑا ہوتا، ہمیں بھی کوئی بڑا مقام ملتا۔ لیکن
یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جہاں مقام بڑا ہوتا ہے وہاں ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، جہاں ذمہ داری بڑی ہوتی ہے وہاں حساب بھی سخت ہوتا ہے، وہاں مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو پھر اگر ماں ہونے کی حیثیت سے ہمیں باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑا درجہ ملا ہے تو اسی اعتبار سے ذمہ داری بھی بڑی ہو گئی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ بچوں کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ 9 مہینے تو وہ اس کے پیٹ میں گزارتے ہیں، 2 سال تک وہ دودھ پلاتی ہے اگر پلائے تو، پھر اس کے بعد جب تک وہ پراپر کسی اسکول نہیں جاتا بچہ، اس وقت تک وہ اس کی استاد ہوتی، اس کی مربی ہوتی۔ باپ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے گھر میں ہوتا ہے، اور اگر وہ ہو بھی زیادہ اور آپ اس پر ذمہ داری ڈال بھی دیں تو اللہ نے اس کا مزاج، اس کی نیچر بنائی ہی نہیں ایسی، اس کے اندر وہ برداشت ہی نہیں رکھی، اس کے اندر وہ قابلیت ہی نہیں رکھی کہ وہ بچے کی صحیح طور پر تربیت کر سکے، اس کو کھلا پلا سکے۔ ہاں تھوڑی بہت ہیلپ تو کر دے گا کسی وقت، لیکن وہ ذمہ داری نہیں لے گا، اور اگر اس پہ ڈالا بھی جائے تو وہ صحیح طور پر اس ذمہ داری کو پورا بھی نہیں کر سکتا۔ تو خصوصاً جو ابتدائی سال ہیں زندگی کے، اس میں ایک بچے کی 90% ذمہ داری جو ہے وہ ماں پر ہی ہوتی ہے، اس کو کھلانا، پلانا، سکھانا، سمجھانا، اور یہی وہ زندگی کا وقت ہوتا ہے، عرصہ ہوتا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ وہ جو کچھ اس نے سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے، سب کچھ ابزارب کر لیتا ہے۔ اسپونج کی طرح ہوتا ہے اس کا جو دماغ، جس میں ہر پڑھنے والی آواز کان پہ وہ اس کے اندر جا رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر ایک نقش بنا رہی ہوتی ہے، اور وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر بچے کی تربیت کی ذمہ داری ماں پر ہے، اور ماں سے پوچھا جائے گا، اور بچہ ایک بڑا ہونے سے پہلے زندگی کا ایک بڑا حصہ، اور وہ حصہ جس میں سب سے زیادہ لرننگ ہوتی ہے، وہ ماں کے ساتھ گزارتا ہے۔ اب سوچئے کہ ماں جو ماں بھی ہے، استاد بھی ہے، مربی ہے، مزکی ہے، اس کے بہت سے رولز ہیں، اگر وہ خود پڑھی لکھی نہیں، اگر وہ خود ہدایت پر نہیں، اگر خود اس کے اپنے اندر ایمان نہیں، تقوی نہیں، خدا خوفی نہیں، تو وہ بچے کو کیا سکھائے گی، وہ بچے کو کیا دے گی؟ تو آپ سوچئے کہ ماں کی جہالت کس طرح بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی، نہ دین میں نہ دنیا میں، جب تک عورت اپنا بنیادی رول پلے نہیں کرتی۔ ہم نے انسانوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے یونیورسٹیاں بنائیں، کالجز بنائے، سکولز بنائے، لیکن وہاں تک تو بچہ اس وقت پہنچتا ہے جب وہ ابتدائی تعلیم گھر سے لے چکا ہوتا ہے، یا جس کے پاس بھی آپ بچے کو چھوڑتے ہیں اور جس حال میں بھی چھوڑتے ہیں وہاں سے وہ سب کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ خود ہی نہیں دیکھ رہے اور اس کو صرف آیا پہ چھوڑا ہوا ہے، یا کسی جاہل ماسی کے پاس چھوڑا ہوا ہے، تو وہ مظلوم بچہ جہالت کے ساتھ پلے گا، برے اخلاق کے ساتھ پلے گا، اس کے اندر علم کا نور کہاں سے آئے گا؟ بچہ جو کچھ بولتا ہے وہ بھی سن کے بولتا ہے، جو کچھ سنتا ہے وہی بولتا ہے، اس لیے جو بھی زبان وہ سنتا ہے اس زبان کو آسانی کے ساتھ ادا کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو کچھ دیکھتا ہے وہ دیکھ کے ابزارب کرتا ہے۔ تو سیکھنے کے یہ 2 بڑے ذرائع ہیں، ایک کان اور ایک آنکھ۔ سب سے پہلے وہ ماں کی آوازیں سنتا ہے، پیٹ کے اندر بھی، پھر جب باہر آ جاتا ہے پھر بھی، زیادہ وقت چونکہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اب بعض اوقات ماں کی جگہ ٹیلی ویژن نے لے لی ہے اور اس طرح کے آلات نے لے لی ہے، تو بچے وہ آوازیں زیادہ سنتے رہتے ہیں اور ان سے زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں ماں باپ کی آواز سے بھی۔ جو کچھ بھی آپ بچوں کو سنائیں، خواہ قرات سنوائیں یا کوئی لیکچر سنوائیں یا کچھ بھی، اسی طرح بچہ اپنے سامنے جو بھی دیکھتا ہے، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، دوسرے انسانوں کو، چلتے پھرتے، یا پھر وہ بلیک باکس کے سامنے یعنی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے جو کچھ دیکھتا ہے، وہ دیکھ کر جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ سب اس کے اندر جا رہا ہے اور اس سے وہ سیکھ رہا ہے۔ اب آپ صرف تمنائیں کریں، آرزویں کریں کہ ہمارے بچے نیک ہو جائیں، لیکن جو کچھ وہ سن رہے ہیں، جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل اینٹی اسلام ہے، بالکل اسلام کی تعلیمات کے اپوزٹ ہے، تو بچہ کیا سیکھے گا؟ کہاں سے سیکھے گا؟ کیسی تربیت پائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ سائنٹسٹ نے ایک ایکسپیرئنس کیا تھا،
10 بچوں کو جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو وہاں سے وہ آبادی سے دور ایک جگہ لے گئے. وہاں انہوں نے ان کے لیے کھانے پینے، رہائش، ان کی خدمت کے لیے سرونٹس، ہر چیز کا انتظام کیا، اور ان کو سختی کے ساتھ اس بات سے منع کیا کہ وہ ان کے ساتھ سب کچھ کریں گے، یعنی کھلائیں پلائیں گے، ان کو صاف کریں گے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں گے، لیکن ان سے بات کوئی نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے. کچھ عرصے کے بعد، یعنی جب بچے بولنے کے قابل ہوتے ہیں، 1-2 سال کے بعد جب ان بچوں کو واپس لایا گیا تو ان میں سے ایک بچہ بھی نہیں بول سکتا تھا، کسی کو بھی نہیں بولنا آتا تھا، کیونکہ انہوں نے کسی کو بولتے سنا ہی نہیں تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے وہی بولتے ہیں جو وہ سنتے ہیں. اب یہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ انہیں کیا سنوا رہے ہیں، آپ انہیں کیا دے رہے ہیں. اسی طرح وہ وہی ایکٹ کرتے ہیں، ان کے ایکشنز، ان کے ہاتھ اٹھانے، بولنے، دیکھنے، اٹھنے، بیٹھنے، حتیٰ کہ چیزیں رکھنے، اٹھانے، ان سب چیزوں میں جو سٹائل ہوتا ہے، جو مینر ہوتا ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بھی وہی ہوتا ہے جو وہ ماؤں سے دیکھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچے عموماً لہجے میں، سٹائل میں اور بہت سی چیزوں میں انکانشیسلی ماں کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، اور بچپن میں جو کچھ وہ دیکھتے ہیں ماں کو کرتے ہوئے وہ خود وہی چیزیں کرنے لگے. مثلا اگر ماں برقع اوڑھتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکارف اوڑھنے کا شوق ہوتا ہے. وہ کہاں سے شوق آیا ان میں؟ صرف دیکھ دیکھ کر. وہ ہر کپڑا اٹھائیں گے اور اس کا اسکارف بنانے لگ جائیں گے. ماں اگر نماز پڑھتی ہے تو وہ کہیں بھی کھڑے ہو کر کسی طرف بھی قبلہ رخ ہو کر ہاتھ باندھ لیں گے اور نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ انہیں ابھی زبان سے نہیں کہہ رہے کہ نماز پڑھو، زبان سے نہیں کہہ رہے کہ اسکارف اوڑھو. وہ کیوں کر رہے ہیں یہ سارے کام؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بھی لینے لگتے ہیں، وہ بھی یہ سب کرنے لگتے ہیں ماں کو دیکھا دیکھی. تو اس سے اس بات کی اہمیت کو سمجھیے کہ آپ کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور آپ اس کو ادا کریں. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کون سی جاب کرتی تھی اور اس جاب میں آپ کتنا کماتی تھی اور آپ کے پاس کیسے زیورات تھے، یا آپ نے کتنے لیٹسٹ ڈیزائنز کے کپڑے پہنے، یا آپ کے پاس ڈیزائنرز کے بیگز تھے یا نہیں تھے. یہ نہیں پوچھا جائے گا. نہ ان چیزوں کی کوئی ویلیو ہوگی، نہ ان چیزوں کی بنا پر آپ کی کوئی قدردانی ہوگی اللہ کے ہاں. وہاں اگر کوئی چیز ہوگی تو یا اپنے عمل ہوں گے یا پھر اپنے بعد جو صدقہ جاریہ کے طور پر عمل چھوڑے وہ ہوں گے. اور صدقہ جاریہ میں بھی نمبر 1 اولاد آتی. ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، اور پھر جو علم انسان دوسروں کو سکھائے، اور جو مال خیر کے رستے میں لگائے. اب ان سب چیزوں کے لیے، ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہمیں؟ وہ کی کیا ہے، وہ بنیاد کیا ہے کہ جس کے ساتھ ساری چیزیں، سارے کام درست ہوتے ہیں؟ وہ ہے دین کا علم، دین کی سمجھ. اگر وہ سمجھ آپ کے اندر ہے تو وہ بچوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہوتی جائے گی، اور اس کے لیے آپ کو کوئی انہیں الگ سے بٹھا کے لیکچر نہیں دینا پڑے گا، یا ان کی جسے کہتے ہیں نا کلاس لینی، ان کی کلاس نہیں لینی پڑے گی. وہ آپ کے عمل سے زیادہ سیکھیں گے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مؤثر ترین تبلیغ عمل کی تبلیغ ہوتی، سب سے زیادہ افیکٹو تبلیغ عمل کی تبلیغ ہوتی. کوئی چیز اگر آپ کسی کو سکھانا چاہیں تو پہلے آپ اس کو خود کریں. مثلاً آپ کسی کو کوئی خاص ریسیپی سکھا رہے ہیں، کوئی کچھ پکانا سکھا رہے ہیں، اور آپ خود بھی اسی دن پکا رہے ہیں پہلی دفعہ، تو پھر حال کیا ہوگا کہ آپ نے وہ کام خود کیا ہی نہیں، آپ کو آتا ہی نہیں، اور آپ سکھانے چل پڑے، تو وہ تو کام خراب ہوگا. نیم ملا خطرہ ایمان. اس لیے ماؤں کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کریں، کیونکہ علم سے ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی. اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ علم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو، علم حاصل کرو
کہ بے شک وہ اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو توحید بھی سیکھنی پڑتی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور انہوں نے آ کر باقاعدہ لوگوں کو تعلیم دی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اس لیے ہر ماں پہ لازم ہے کہ وہ نمبر ایک یہ جانے کہ اللہ ایک ہے، اور پھر اس کے دلائل جانے کہ ایک کیوں ہے، کیسے ہے، اور اللہ تعالیٰ کون ہے. کیونکہ بچہ بڑے ہوتے ہی جو ہی ہوش سنبھالتا ہے سب سے پہلے تو پوچھتا ہے یہ کیا، یہ کیا، اچھا پھر یہ کس نے بنایا. پھر جب آپ بتاتے ہیں اللہ نے بنایا تو کہتے اچھا اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، اور پھر یہ کیا، وہ ہے کون، وہ کہاں ہے. پھر کھیلتے کھیلتے پوچھیں گے کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کیا اللہ تعالیٰ دیکھتے، کیا اللہ تعالیٰ ہنستے، اللہ تعالیٰ کیا یہ کام کرتے. اب یہ آپ کو پتہ ہی نہیں اگر تو ہو سکتا ہے کہ آپ غلط بتا دیں. مثلا بچے نے اگر سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اور آپ کہیں نہیں نہیں وہ نہیں ہنستے، حالانکہ اس کا ذکر آتا ہے حدیث میں. اب آپ نے بچے کو کیا بتایا اللہ کے بارے میں، اللہ پہ جھوٹ باندھا نا. کم علمی میں آپ نے بچے کو اللہ تعالیٰ کا تعارف غلط کروایا. اس وقت دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی. دنیا میں جس طرح کے بھی لوگ ہیں، آپ بے شک ایک اسلامی ملک حاصل کر لیں، اس کے اسکول میں آپ اسلامیات کی کتابیں لگا لیں، اسلامیات کے ٹیچرز پیدا کر لیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس وقت بچے صرف کسی ایک خاص جگہ پر ہی مقید نہیں ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے وہ دنیا کی ہر جگہ کی سیر کر لیتے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے ہر چیز دیکھ رہے ہیں. کیمرے کی ایجاد نے اور موبائل کیمرے کی ایجاد نے ہر چیز کو آسان کر دیا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس سے کیا ہے کہ کوئی کہیں کسی ملک میں رہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر اتنی معلومات ہیں کہ کوئی کوشچن ٹائپ کرے دنیا بھر کے، اس میں جو معلومات ہیں وہ جمع ہے، وہ آپ کے بچے وہاں سے جا کے پڑھ لیں گے. اب اگر ماں کو ہی نہیں پتا، ماں جاہل ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ بچے وہاں سے کچھ اور پڑھ رہے ہیں اور ماں انہیں کچھ اور جہالت کی باتیں بتا رہی. نقصان کیا ہوگا؟ بچے آپ پر اعتماد نہیں کریں گے. وہ کہیں گے ہماری ماں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. آپ کوئی بات ان سے کریں گے وہ ہنس پڑیں گے، آگے تو آپ کو مذاق اڑانے لگیں گے، وہ آپ کو بیچاری ماں کہہ کے ایک طرف کر دیں گے اور آپ کی کچھ بھی نہیں سنیں گے. حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پڑھنا چاہیے، آپ کو جاننا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہے ہیں. ان کے دوست پہلے تو گلی محلے کے لوگ ہوتے تھے جن کو اور جن کے ماں باپ کو آپ جانتے تھے، یا خاندان اور رشتہ داروں میں ان کے دوست ہوتے تھے. اب تو فیس بک پر دنیا بھر کے لوگ ان کے دوست ہیں، جن کو نہ وہ کبھی ملے، نہ ان کے ماں باپ اور نام نسب کچھ بھی نہیں پتا، وہ کہاں سے ہیں، وہ کون ہیں، وہ کیا ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں. اور آپ کا بچہ دن رات بیٹھ کے چیٹ کر رہا ہے، آپ کو نہیں پہچانتا جتنا اپنے ان ورچوئل فرینڈز کو پہچانتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ فیس بک بلا کیا ہوتی ہے اور اس میں آنے والے دوست کیا ہوتے ہیں. پھر اسی طرح صرف دنیا کا علم نہیں، دین کا علم، اور صرف دین کا نہیں دنیا کا، دونوں علوم ضروری ہیں. اس وقت بچوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے صرف ان کی فزیکل نیڈز پوری کر دینا کافی نہیں. بعض ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دونوں میاں بیوی کمائیں گے تو ہم بچوں کو زیادہ قیمتی کھلونے لا کے دیں گے، بچوں کو سیر کرائیں گے، ہالیڈیز پہ لے کے جائیں گے، بچوں کو ہم مہنگے اسکولوں میں پڑھوائیں گے، تو اس طرح بچے ہم سے بہت خوش ہو جائیں گے اور ہمارے بہت فرما بردار ہوں گے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایک تو ان کے اندر کسی بھی چیز کی کوئی قدر نہیں رہتی، وقت سے پہلے وہ ساری چیزیں دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور پھر جہاں آپ بھیجتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے، وہاں کے ویلیوز کیا ہیں، وہاں کیا سکھایا جاتا ہے، کیا سیکھ کر آتے ہیں، کس طرح کے بچوں سے مل کر آتے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر آپ کے علم میں ہی نہیں تو آپ بچوں کے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے، لہذا آپ ان کی تربیت نہیں کر سکتے.
جو جو بچے بڑے ہوتے جائیں گے تربیت انتہائی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ ان کی اپنی مرضی اور اپنی میں ہو گئی، اب وہ طاقتور ہو گئے اور آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، ایک تو یہ کہ ابتدائی سالوں میں سب کچھ چھوڑ دیں اور ان پہ فوکس کریں، میکسیمم ٹائم ان کو دیں. دوسرا یہ کہ جب بڑے ہو جائیں تو بھی ان کے ساتھ جو کچھ وہ سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ سیکھیں، کیونکہ ہر دور میں ضروریات فرق ہوتی جائیں گی. اب مثلاً اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کمپیوٹر سیکھیں، انٹرنیٹ پہ جانا سیکھیں، گوگل سرچ سیکھیں، مختلف سائٹس پہ جانا سیکھیں، انٹرنیٹ پہ بچوں نے کیا دیکھا وہ ہسٹری چیک کرنا سیکھیں، کمپیوٹر پہ جو پیرنٹنگ کنٹرول ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں آپ، کمپیوٹر پہ کون سی سائٹس کیسے بلاک کر سکتے ہیں یہ سیکھیں. تو آپ کہیں گے نہیں نہیں ہم تو معصوم لوگ، ہمیں کیا پتا کمپیوٹر کیا ہوتا ہے. یہ تو ہمیں تو تار نہیں جوڑنی آتی، ہم تو وہ بچے کو بلاتے ہیں ادھر آؤ، جب وہ آتا ہے نا آپ کی تار جوڑنے پھر ہنستا ہے آپ پہ کہ میری ماں کو ایک پلگ لگانا نہیں آتا. حالانکہ کیا وہ اتنا مشکل کام ہے؟ کچھ بھی نہیں مشکل، ہم نے اس کو ہوا بنایا ہوا ہے. بے وجہ کے ناز برداریاں اور کوئی تکلیف نہیں مول لینا چاہتے، کچھ بھی مشکل نہیں. آپ لگا کر دیکھیں کاٹتا ہے وہ آپ کو؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. آپ اسے آن کریں، آپ کھولیں اس کو، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ پوچھیں، ہر روز لرن کریں. جو کچھ بچے سیکھ رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے خود سیکھیں، تب جا کے اس دوڑ میں مقابلہ ہوگا تو بچوں کی آپ تربیت کر سکیں گے. اب دیکھیے کہ جیسے کل ہی میں ناشتے کی میز پہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، تو کہتا ہے چلے ہم دونوں ایک کھیل کھیلتے ہیں. کہتے ہیں ہم ایکٹ کرتے ہیں. میں نے کہا کیا ایکٹ کرنا ہے؟ کہتے کہ اچھا میں ایک ایسا رول پلے کرتا ہوں کہ جس میں ایک بچہ ہے یا ایک شخص ہے جو ہندو ہے اور وہ شرک کرتا ہے، تو آپ ایک ریلیجس اسکالر ہیں، آپ اس کو کیسے قائل کریں گے؟ تو مجھ سے کہتا ہے کہ اچھا میرا نام فلاں ہے اور میں یہ کرتا ہوں. تو پھر اب یہ تھا کہ میرے لیے ایک بہت سخت امتحان تھا، پروو یہ کرنا تھا کہ شرک غلط ہے اور توحید جو ہے وہ کس طرح ثابت کرنی. وہ اچھا خاصا ایک میری یعنی ذہنی ایکسرسائز تھی. وہ ساری باتیں جو کہیں سوئے جاگے پڑھی ہوئی تھی وہ پوری قوت لگانی پڑی. پھر کہا اچھا ایک اور ایکٹ کرتے ہیں کہ ایک شخص خدا کو نہیں مانتا، وہ کہتا خدا نہیں ہے، آپ ثابت کریں کیسے؟ تو وہ مجھ سے اسی طرح کے سوال کرنے لگ گیا. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم خود نہ پڑھیں، اگر ہمارے پاس دلائل نہیں، کیونکہ بچے ہمیں یہ تھوڑی بولے دیں اچھا ذرا تم ٹھہرو میری کتاب میں نوٹس لکھے ہوئے ہیں، یا وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتاب میں 40 سوالوں کے جواب والی کتاب میں ذرا پڑھ کے آتی ہوں پھر بتاتی ہوں تمہیں. وہ کہے گا وہ تو میں خود بھی پڑھ لوں گا. آپ کیا کہتی ہیں؟ دن رات آپ کا امتحان ہوتا ہے اور ہر چیز میں بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں ماں کو کتنا علم ہے، جاہل ہے یا کچھ سمجھ ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنے رستے اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جو کچھ وہ سب کر رہے ہیں وہ ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ دین کا اتنا علم تو آپ حاصل کریں کہ جس سے آپ ان کو معاشرے میں چیلنجز درکار ہیں، کیونکہ وہ ایسے بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. چلیں اگر آپ نے ان کو ایسے پرائمری میں اسلامی اسکول میں ڈال دیا، ہائی اسکول تک آپ نے ان کو بہت پروٹیکٹ کر کے رکھا، اگر یونیورسٹی جائیں گے اور اگر آپ نے باہر ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے بھیجا ان کو، تو وہاں تو ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں اور ہر قسم کی بھانت بھانت کی بولیاں، وہاں ان کا ایمان کیسے قائم رہے گا؟ ہمیں ہر ماں کا شوق ہے کہ بچہ بہت اعلیٰ ڈگری حاصل کرے، بہت کچھ پڑھے اور سیکھے، لیکن اس پڑھنے اور سیکھنے میں کیا کیا خطرات ہیں ان کو جب تک آپ سینس نہیں کرتے، ان کے بارے میں آپ پڑھتے نہیں، جانتے نہیں، سیکھتے نہیں اور آپ بتاتے نہیں اپنے بچوں کو، تو وہ اس پریشر کو کیسے قبول کریں گے؟ اس کے آگے کیسے ڈٹیں گے؟ وہ تو اس کے آگے ڈھہ جائیں گے. تو ہماری اولادیں ہماری صدقہ جاریہ کیسے بنیں گی؟ اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی ہیں، رونا اور تڑپنا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے. اور اگر وہ ہم سے نہیں سوال کرتے، وہ ہمیں نہیں بھی چیلنج کرتے، وہ نہیں بھی پوچھتے، آپ خود ان سے پوچھیں اچھا بتاؤ اگر تم سے کوئی آ کے یہ کہے تو کیا جواب دو گے؟ مثلا آپ ان سے پوچھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ نماز پڑھنے لگا، بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ پڑھنے لگ گیا، اب 5 وقت کا نمازی ہو گیا، چلو شکر ہے، اتنے پہ راضی. نہیں ہو سکتا اسے کوئی باہر ایسا مل جائے جو اس کے نماز کا مذاق اڑائے. تو آپ پہلے سے ہی اس کو تیار کریں کہ اچھا بتاؤ تم اگر کوئی تم نماز پڑھ رہے ہو کہیں
ہاسپٹل میں، پارک میں کہیں، اور کوئی مذاق اڑائے تو تم کیا کرو گے؟ یا اگر کوئی یہ کہے کہ نماز پڑھنے کی اتنی کیا ضرورت ہے تو کیا جواب دو گے؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ شیطان کا کام ہوتا ہے انسان کے اندر ڈاؤٹس کریٹ کرنا، شک پیدا کر دینا، خدا کے بارے میں شک، رسول کے بارے میں شک، نمازوں کے بارے میں، حجاب کے بارے میں، حلال رزق کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، دین سکھانے والوں کے بارے میں، ہر چیز میں شک ڈال دو۔ جب شک ڈال دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اعتماد ہی نہیں رہے گا۔ جب اعتماد ہی نہیں رہے گا تو باقی کیا ہوگا؟ سارا کام ہی ختم، سب کام خراب، آپ کی محنت ہی ضائع۔ لیکن اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے آپ کو دوہری محنت کرنی پڑے گی۔ چلیں اگر آپ ماں بن چکے ہیں اور آپ کے بچے بھی بڑے ہو چکے اور وہ ہاتھوں سے نکل چکے، اب تو سوائے دعا کے اور تھوڑی بہت کوشش کے زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی آئندہ بچیوں کو اس کے لیے کیسے تیار کریں؟ آپ کہیں گے ہم نے تو ان کو الہدا کا کورس کرا دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں، ابھی نہیں پوری ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ ہماری بچیاں بھی ویسے بڑی مظلوم ہیں، وہ مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق ایسے ایسے سبجیکٹس پڑھتی رہتی ہیں، ایسی ایسی چیزوں میں ہلکان ہوتی رہتی ہیں جن کو بعض اوقات بعد میں وہ کچھ بھی یوز نہیں کرتی، کئی کام نہیں آتا وہ۔ لیکن کیا کریں؟ اس لیے کہ ہر طرف دوڑی اس چیز کی لگی ہوئی، اس لیے ان کو یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ ٹھیک ہے پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ ایک ماں بننے کے لیے تیار ہیں؟ اس تیاری سے مراد میری ماں ہونے کی ذمہ داریوں کے علاوہ اس کی اپنی جسمانی صحت، کیونکہ بچے کی اچھی تربیت کے لیے صرف علم ہی کافی نہیں کہ آپ کوئی کتابیں پڑھ لیں یا کوئی کورس کر لیں، وہ تو ہے، اس کو کرنے کے بعد بھی مزید تازہ رکھنا پڑے گا، لیکن ساتھ ساتھ ماں صرف وہی اچھی تربیت کر سکتی ہے جو خود فزیکلی ایکٹیو ہو۔ تو دو بڑی اہم کوالٹیز ہونی چاہیے ماں کے اندر، ایک سینس آف ہیومر، خوش مزاج ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی صحت کا ہونا۔ اگر ہر وقت ماں منہ بسورے رہے، ہر وقت ہائے ہائے کرتی رہے، یا بستر پر ہی پڑی رہے، یا ہر وقت وہ غمگین رہے، ڈپریشن کی ماری رہے، اداس رہے، بچوں کو کیا سکھائے گی؟ وہ اٹھے گی اور بچوں کے کان مروڑ دے گی، وہ اٹھے گی تو ان کو چیخ چلا کے چپ کرا دے گی، وہ اٹھے گی تو کچھ اور کر دے گی، وہ تربیت نہیں کر سکتی۔ اس لیے نوجوان بچیاں صرف جسمانی حسن کے لیے ڈائٹنگ کر کر کے اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کر لیں کہ ان کے لیے پریگننسی ایک مصیبت بن جائے، یا پھر یہ کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو دودھ نہ پلا سکے، یا یہ کہ اس کی تربیت نہ کر سکے، اس کو اٹھانے کے قابل نہ ہو، اس کی ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے۔ تو اس لیے جب تک ماں خود وہ ماہر نہیں مختلف چیزوں کی اور خود صحت مند نہیں، تو بچے کی تربیت بھی نہیں صحیح ہو سکتی۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے آپ کے پچھلی عمر میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی بڑھاپے کی اولاد جو ہوتی ہے، اس کی تربیت زیادہ مشکل کام ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جب آپ ینگ ہوتے ہیں، آپ بچوں کے پیچھے بھاگ بھی لیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھیل بھی رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے ہاتھی بن رہے ہیں کہ جس پہ وہ سوار ہو جائیں، آپ ان کے ساتھ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے اپنے سارے شوق پورے ہو چکے ہوتے ہیں تو بچہ جب کچھ بھی آپ کو آ کے کہتا ہے، آپ کہتے جاؤ تم مجھے آرام کرنے دو، مت میرا سر کھاؤ، یا یہ کہ میں مصروف ہوں مت بولو زیادہ، تم کسی وقت چپ ہی نہیں بیٹھتے، ان کے سوالوں کے اوپر ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے۔ مظلوم بچے آخر ان کا کیا ہوگا؟ اسی طرح باپ کا بھی رول ہے بچے کی تربیت میں۔ لڑکے نے شادی صرف اس لیے کی ہے کہ وہ صرف بیوی کے جسمانی حسن سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، یا وہ بیوی کو صرف ایک سلم سمارٹ لڑکی ہی دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی آفت ہے، کیونکہ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ماں اپنا اتنا خیال نہیں رکھ سکتی جتنا اس کو بچوں کی کیئر کرنی ہوتی، اور اگر وہ بچوں کی کیئر کرتی ہے تو اپنی طرف سے اسے کچھ نہ کچھ مشکل اٹھانی پڑتی۔ تو اس میں مردوں کو بھی ایسی ڈیمانڈز نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کی اپنی آئندہ اولاد جو ہے وہ متاثر ہو، کیونکہ اولاد ہمارے کیا ہے؟ ہمارا پھل ہے، سرمایہ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور کھیتی میں کیا اگایا جاتا ہے؟ فصل اگائی جاتی ہے جو بچوں کی شکل میں ہے۔ کھیتی صحت مند ہوگی تو فصل صحت مند ہوگی، اور پھر وہ آگے نفع مند ہوگی، اور اگر
عورت کا خیال ہی نہیں رکھا جا رہا اور شوہر بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتا اور بیوی شوہر کے ظلم و ستم کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہی ہے، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ آئندہ نسل کو ہوگا، اس کی اپنی اولاد پر پڑے گا اس کا اثر، ان کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ہیلدی اینڈ ہیپی ہونا بہت ضروری ہے بچوں کی اچھی تربیت اور پرورش کے لیے، اور اس کے لیے خود بھی ایفرٹ کرنی چاہیے، اور جو مائیں ہیں وہ خصوصاً اپنی بچیوں کی ان دو چیزوں کی طرف بھی توجہ کریں۔ پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم خود اپنے ایسے شوق رکھتے ہیں، چاہے بزنس کا شوق ہے یا کوئی اور شوق ہے ہمارے، کہ جس کی وجہ سے ہسبینڈ وائف روز کبھی کسی پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کبھی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور بچے رو رہے ہیں دوسرے کمرے میں، ان کو الگ سلایا ہوا، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہی میں نے ایک کتاب پڑھ رہی تھی کسی کی، تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا ایک عورت کا، کہ وہ اپنے ہمسایوں کے گھر سے روزانہ ایک بچے کے چیخنے چلانے کی بہت آواز سنتی۔ رات کے 10 بجتے ہی ایسے ہی کچھ ٹائم ہوتا تو بچہ اٹھتا اور روتا اور چیختا اور چلاتا، تو وہ بہت بے قرار ہو جاتی کیونکہ دیواریں پتلی تھی اور آواز دوسری طرف بھی آتی تھی۔ تو وہ کوشش کرتی کہ کسی طرح وہ جانے کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو خیر اس کو پتا چلا کہ ہسبینڈ وائف بیٹھ کے دونوں ٹی وی دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، اور بچے کو ایک الگ کمرے میں سلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد خبر نہیں لیتے کہ وہ روئے یا جاگے یا کیا کرے۔ بہرحال اس نے کوشش کی کہ کسی طرح ماں باپ کو سمجھائے، تو ماں باپ تو سمجھنے کے طرف نہیں آئے۔ تو اس نے کیا کیا کہ دیوار کے پار اس نے اس بچے کے لیے لوریاں سنانی شروع کر دی، اور وہ سناتے سناتے بچہ جو تھا وہ چپ ہو جاتا اور پھر آہستہ آہستہ وہ سو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اور انتظام کر دیا کسی اور کی دیکھ بھال کا۔ تو اللہ نے ماں کے اندر، یہ ایک عورت کے اندر جو ممتا رکھی ہے، جو ایک انسانیت رکھی ہے، اور جو ہمدردی اور رحم کے جذبات رکھے ہیں، یہ بہت قیمتی ہیں۔ اس میں ہمیں ان جذبات سے کام لیتے ہوئے اپنے بچوں کی ایسی پرورش اور تربیت اور نگرانی کرنی ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ ہمارے بچے فائدہ اٹھائیں، بلکہ وہ جہاں جائیں ان سے آگے دوسرے بچے بھی فائدہ اٹھائیں، وہ دوسروں کے لیے ایک اچھا انفلوئنس ثابت ہو۔ لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اور اپنے بہت سے شوق، بہت سی دلچسپیاں اور بہت سی پسند و ناپسند کو پیچھے رکھنا پڑے گا۔ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو پھر وہ اپنا آپ بھول جاتی، پھر وہ اپنے سے زیادہ اپنے بچے کو اہمیت دیتی۔ تو یہ اہمیت صرف کھلانے پلانے کی حد تک ہی نہ ہو، بلکہ اس کی تربیت بھی ہو۔ کینیڈا میں نے ایک کورس کروایا تھا روح البیان، تو اس میں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ آرٹیکل جو تھا وہ عربی میں تھا، انٹرنیٹ پہ یہ آرٹیکل موجود ہے، عربی، اردو اور انگریزی ترجمہ اس کا، اور اس کا آڈیو لیکچر بھی ہے۔ میں یہ چاہوں گی کہ آپ سب مائیں، کیونکہ اس وقت اتنا ٹائم نہیں، کیونکہ میں نے 2-3 دن لگا کے اس کو پڑھایا تھا، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ ساری باتیں بتاؤں کہ جو آپ کو اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے یا ان کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، یا ان کے اندر کیا چیزیں ڈیولپ کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر وہ بچے بڑے ہو کر نفسیاتی مریض بنے، یا پھر یہ کہ ان کے اخلاق خراب ہوئے، تو وہ آئندہ اپنے خاندان کی تباہی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ دیکھیں نا، اگر بیٹی بگڑ جاتی ہے تو اس کا جو آگے خاندان ہے وہ پورا سفر کرے گا۔ بیٹا بگڑ جاتا ہے، اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کی بیوی ڈپریشن کا شکار ہوگی، اور اس کا ڈپریشن اس کے آگے بچوں پر اثر انداز ہوگا۔ کہاں سے سلسلہ شروع ہے؟ روٹ کاز کیا تھی؟ قصوروار کون تھا؟ تو ہماری ذمہ داری بہت بھاری ہے۔ ہم دنیا بھر کو بھی سکھا دیں نا تو وہ اس کا کفارہ نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم اپنے بچوں پر بھی وقت نہ لگائیں اور ان کو ٹائم نہ دیں، اور ان کو کچھ ایسی چیزیں چاہے وہ پسند کریں یا نہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر کچھ دن آپ بچوں کو نہ ڈانٹے تو وہ کہیں گے آپ ڈانٹتی کیوں نہیں، ڈانٹے ہمیں۔ وہ بھی ان کی ایک ضرورت ہے، وہ بھی ایک غذا ہے، نرمی سختی دونوں ہی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو پوری ایک پلاننگ کرنی پڑے گی کہ کون سا وقت، کہاں، کس طرح، کس کے ساتھ، کیسے، اور اس کے لیے آپ کو اپنی کچھ نہ کچھ اور چیزوں کو سیکریفائس کرنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، جب بچے بڑے ہو جائیں گے اور وہ میچور ہو جائیں گے اور اپنے ذمہ دار خود ہو جائیں گے تو اس وقت آپ کو پھر وقت مل جائے گا، اور وہ وقت ایک بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب انسان خود بھی بہت میچور ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے معاشرے کی خدمت کے لیے اور دوسروں کے لیے،
وہ بہترین طریقے سے کر سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوئی اور کام کرے ہی نہ کرے، لیکن بچوں کو ساتھ لے کر ان کو مینج کرتے ہوئے، ان کو اگنور کر کے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ان کو پیچھے چھوڑ کے نہیں، ان کے حق مار کے نہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ہمارے وقت میں برکت نہیں، کاموں میں برکت نہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بعض اوقات کسی نہ کسی پہ ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنا اور فرض چھوڑ رہے ہوتے ہیں. یا تو نماز ٹھیک نہیں ہوتی، اللہ کے حقوق میں سے کوئی کمی کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر بچوں کے حقوق میں سے کوئی کمی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دیں اور اس ذمہ داری کو ایکسپٹ کریں. آج عورت نے ماں ہونے کو ایکسپٹ نہیں کیا پوری طرح. بچہ پیدا کرنا وہ پسند نہیں، اور اگر پیدا ہو جائے تو ان کو پالنا پسند نہیں. تو آپ دیکھیے کہ وہ معصوم مظلوم وہ کدھر جائیں؟ اگر ماں ہی کولڈ بلڈڈ ہو گئی تو وہ کدھر جائیں گے؟ پھر کون انہیں دیکھے گا؟ کون انہیں وہ دے سکتا ہے جو آپ دے سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ چند ایک باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو آپ ایک ایک چیز، اس کے کئی ایک پورشن ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ایک ماں نے اپنے بچے کو سکھائی، وہ آپ ایک ایک لے لیجئے اور اپنے بچوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے. ان کے اندر یہ ویلیوز اور یہ مورلز ڈالیے. عورت کا نام ہے ام حکیمہ، اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کرتی ہے. ام حکیمہ لابنہا وصایا، بنیا، اے میرے بچے، ایاک ان تتکلم فی الاشیاء وفی الناس الا بعد ان تتأکد من صحت المصدر. اے میرے بچے، تم کبھی بھی کسی چیز یا انسان کے بارے میں کوئی رائے نہ دینا جب تک تم اس کے بارے میں معلومات کے سورس کے بارے میں شور نہیں. یعنی جب تک تمہیں یہ نہ پتا ہو کہ یہ بات اوتھینٹک ہے تو زبان نہ کھولنا. اب دیکھیے کہ ماں کیا سبق سکھا رہی، کیا بات بتا رہی کہ سنی سنائی باتیں اور لوگوں کے منہ سے جو کسی کے بارے میں کوئی اوپینین ہوتا ہے اس کو لے کے آگے نہیں پھیلانا. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اسکول سے نا بعض اوقات مختلف لوگوں کے بارے میں کچھ سن کے آتے ہیں. وہ ایک بچہ تھا نا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو فلاں ہے نا وہ ایسا اور ایسا ہے، وہ بہت چور، فلاں ایسا ہے. اب جب آپ کے سامنے بچہ ایسی بات کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ تم نے دیکھا ہے؟ تمہیں کیسے پتا؟ نہیں وہ فلاں کہہ رہا تھا. نہیں، کسی کی بات سن کے آگے ایسے نہیں پھیلاتے. میں نے خود اس پر عمل کیا کہ بچوں کو کبھی بھی خاندان کے بڑوں، رشتہ داروں، ملک کے بڑوں، پولیٹیشنز وغیرہ، ان کے بارے میں کبھی کوئی منفی بات نہیں بتائی. جب بڑے ہوں گے سنیں گے، خود دیکھیں گے، بہت کچھ جان لیں گے، خود ایکسپلور کرنے گے. الا یہ کہ کوئی ایسی خطرناک چیز ہے کہ جو ان کے راستے میں آنے والی ہے تو اس وقت ان کو بس کہا کہ یہ نہیں کر سکتے، تم یہاں نہیں جا سکتے، اس کو دوست نہیں بنا سکتے. بس اگر کوئی بہت ہی ایسی. اب ہوا یہ کہ میں نے بچے کو کلاس 9 میں داخل کرایا تو جو ان کا انگلش کا ٹیچر تھا اس کو جب پتا چلا کہ اوریجنلی یہ پاکستان سے ہے تو اس نے ہمارے کسی بڑے لیڈر کے بارے میں کہا کہ اچھا تمہیں پتا ہے کہ کیسا ہے، اور اس نے یہ اور یہ اور یہ کیا. وہ کہتا ہے کہ وہ کون ہے، آر یو شور، یہ صحیح بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ آرگیو کرنے لگے، آئی کانٹ بلیو، یہ نہیں ہو سکتا. تو گھر میں آیا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ بات صحیح، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا مجھے خود بھی نہیں پتا، میں ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتی جو اخباروں میں لکھی ہوتی، مجھے کیا پتا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. کہتا اچھا. تو میں بھی کسی سے، میں نے کہا تمہیں ضرورت نہیں کسی کے بارے میں کچھ کہنے، کیونکہ کبھی ایک بات مشہور ہو جاتی ہے، کبھی دوسری ہو جاتی، اور اس میں سے اکثر باتیں اگر کچھ سچ ہو بھی تو کچھ بالکل جھوٹ. ہمیں کیا پتا سچ کیا اور جھوٹ کیا، اور ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں کہ ہم لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے رہیں. تو ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی. چیپٹر کلوزڈ. ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، بڑے چھوٹے سب مل بیٹھ کر ناشتے کی میز پہ اخباریں لے کے زور زور سے پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، ان پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ جب کسی قوم کے اندر، جس خاندان کے اندر بڑے کا احترام نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جس نے ہمارے بڑے کا احترام نہیں کیا، جس نے ہمارے چھوٹے پہ شفقت نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں. اگر کوئی ماں بچے کو باپ کا ادب نہیں سکھاتی تو وہ اپنے باپ پہ کلہاڑی مار رہی، بہت بڑا جرم کر رہی. آپ کے اپنے شوہر کے ساتھ بہت سے اختلاف ہو سکتے ہیں،
اس کے اندر بہت سے عیب ہو سکتے ہیں، بہت خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ بچے کا دماغ خراب نہ کریں، آپ اس کو پوائزن نہ دیں. یہ پوائزن ہے جو آپ دیتے ہیں، اس کو اخلاقی طور پر کل کر رہے ہیں. کیونکہ بچے اپنے ماں باپ کو لک فارورڈ کرتے ہیں، وہ جیسے بھی ہوتے ہیں وہ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ان کو ڈس اون نہیں کر سکتے. اور یہاں سے جب بچے کے اندر باپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہتا، ہو سکتا ہے، اور آپ دعا کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب تک بچہ بڑا ہو باپ اپنی عادتیں بدل چکا ہو. اب آپ نے تو اس کو پوائزن کر دیا نا. اب باپ نے توبہ بھی کر لی، وہ نمازی ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا، اس سے ساری خرابیاں چھوڑ دی، لیکن آپ نے اپنے بچے کے اندر کیا ڈال دیا کہ تمہارا باپ مثلا شرابی ہے، زناکار ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس طرح کی باتیں بتائیں. پچھلے دنوں ایک واقعہ کسی ٹیچر نے بیان کیا، دبئی میں تھی میں، تو وہاں کی کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ وہاں پر کسی گھر میں ایک عورت نے میڈ رکھی ہوئی تھی گھر میں، تو اس کو شک پڑا کہ اس کا میاں جو ہے وہ میڈ کے ساتھ غلط کام کرتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ میڈ کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا، ہڈن کیمرہ ہوتا ہے، اور سب کچھ ریکارڈ کر لیا، فلم بنا لی اس کی. اور پھر بچوں کو اور شوہر کو بٹھا کے کہا کہ آج میں آپ کو ایک نئی فلم دکھاؤں گی. باپ کے سامنے بچوں کو دکھا رہی. جب اس آدمی نے یہ دیکھا اسی وقت سوئسائڈ کر لی، خودکشی کر لی. وہ تو جس نے خرابی کی وہ تو چلا گیا خودکشی کر کے. ان مناظر نے بچوں کو کیا سکھایا؟ باپ کی خودکشی نے بچوں کو کیا سکھایا؟ شوہر کے مرنے نے عورت کے لیے کیا چھوڑا؟ بعض اوقات ہم غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ عقل ماری جاتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم باپ کو بدنام کر دیں گے نا اور بچے سمجھ جائیں گے نا، پھر یہ اس کو دیکھیں گے نہیں اور ساری حکومت ہماری ہو جائے گی. وہ ایک تسل چل رہی ہوتی نا پاور کی، کہ میں بڑی کہ تم بڑے. اور اب عورتوں کو بڑا بننے کا بہت شوق ہو گیا، جبکہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، ایک درجہ اوپر رکھا. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتی. اگر آپ کو اعتراض ہے، نہیں مانتے نہ مانے، آپ حقیقت کو بدل ہی نہیں سکتے، آپ ریالٹی کے خلاف جا ہی نہیں سکتے. یہ حقیقت ہے، اس کو ایکسپٹ کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے. اللہ نے مینیجر اس کو بنایا، آپ اس کے اسسٹنٹ ہیں. چاہے آپ بہت سے کام اس کے بھی اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، بھلے ہی آپ اپنے شوق سے لیے ہوئے ہیں یا مجبوری سے لیے ہوئے ہیں، لیکن ذمہ دار وہی ہے، بڑا وہی ہے گھر کا، آپ نہیں ہو سکتے. اب اگر کسی کے اندر بھی، دوسری بات یہ کہ اگر کسی کے اندر بھی، باپ کے اندر یا ماں کے اندر کوئی خرابی، کوئی اخلاقی برائی ہے، وہ پیچھے سے چلی آتی ہے نا، آتے ہیں. اب اگر ایسی کوئی برائی ہے، خرابی ہے، اور وہ آپ الگ تنہائی میں سمجھانے کی بجائے اور اس کی اصلاح کرنے کی بجائے آپ اللہ اعلان سب کے سامنے اس کو ذکر کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی خرابی. کسی کا کال ہے کہ جو بلیور ہوتا ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے، یعنی دوسرے کو نصیحت کرتا ہے، اور جو ایول ڈوئر ہوتا ہے، مفسد فسادی ہوتا ہے، وہ کنڈیم کرتا ہے. وہ صرف کنڈیم کرتا ہے، تمہارے میں یہ خرابی ہے، تم ایسے برے ہو، تم ویسے برے. تو مومن کی کیا صفت ہے کہ الدین والنصیحہ، دین سراسر خیر خائی کا نام ہے. خیر خائی کس میں ہے؟ برائی کسی میں بھی ہو، شوہر میں ہے، بھائی میں ہے، بہن میں ہے، آپ اس کو ڈنڈورا پیٹ دیں؟ نہیں، آپ اس کو تنہائی میں سمجھائیں، آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کے عیب نہ کھولیں. خصوصاً شوہر اور بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے لباس کہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس ہے. حتیٰ کہ بیوی کو شوہر کی بات ماں باپ کو نہیں بتانی چاہیے، لڑکے کو بیوی کی کوئی بات اپنے ماں باپ کو نہیں بتانی چاہیے. اور ماں باپ ابلیس کا رول ادا کرتے ہیں اگر وہ بچوں کے معاملات میں اس طرح دخل اندازی کریں کہ ان میں فتنہ فساد ہو اور ان میں لڑائی ڈلوائیں. یہ شیطانی کام، ابلیس کا کام ہے، اور اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں. آپ نے اگر بچوں کی شادی کر دی ہے تو ان کو رہنے دیں، جینے دیں، ان کو ان کے درمیان انٹیمیسی ہونے دیں، محبت بڑھنے دیں. یہ آپ کے فائدے میں ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کی نفرتیں بڑھیں، گھر ٹوٹے؟ کس کا نقصان ہوگا؟ لیکن عام طور پہ عورتیں عقل سے کام نہیں لیتی، جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر، چھوٹی سی چیز پہ ناراض ہو کر، کبھی
شوہر کے خلاف، کبھی بیٹے کے خلاف، کبھی بہو کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف. میں نہیں کہتی کہ یہ ہر عورت کرتی ہے، لیکن گھر گھر میں فتنہ فساد کی کہانی ہے. بعض اوقات دین پڑھے پڑھانے والوں کے اندر بھی یہ خرابیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان چھایا ہوا ہے. ایک طرف ہم قرآن دین کی خدا رسول کی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے اخلاق یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی بات میں صبر نہیں کر سکتے، اور ہم تجسس کرتے ہیں، اور ہم بدگمانی کرتے ہیں، اور ہم بچوں کے معاملات میں اس حد تک اندر جا کے دخل اندازی کرتے ہیں کہ ان کے پردے پھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ وہ اندر کیا کر رہے ہیں. یہ کہاں کا دین ہے؟ ایسے گھر کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور اگر بہو خوش نہیں ہے نا تو آپ کی نسل کے اوپر اثر پڑنے والا ہے. وہ بچے، وہ آئندہ نسل کہاں سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی؟ اگر آپ نے اپنے بچوں کو وہ ماحول نہیں دیا، وہ تربیت، وہ ان کو ایٹماسفیئر نہیں دیا، ان کی صرف جسمانی نہیں جذباتی ضروریات کا خیال نہیں رکھا، تو آپ نے ان پہ بہت بڑا ظلم کیا. تو بہرحال بچوں کو یہ سکھائیے کہ کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. باپ کو ادب سے بلانا ہے، خود بھی ادب سے بلائیے تو وہ ادب سے بلائیں گے. بڑے بھائی کو ادب سے بلانے. کیا آپ دیکھیں ہماری روایات کیا تھی؟ آپا، بھائی جان، بھیا، یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چھوٹے بچے بڑوں کو ادب سے نہ بلائیں. ہمیں تو یہ سکھایا گیا. نام نہیں لینا بڑی بہن کا، آپا کہنا ہے. بڑے بھائی کا نام نہیں لینا. یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. جب سے ہم نے اس کو توڑا ہے، اور جب سے ہم نے یہ احترام کی حدیں توڑ دی ہیں، اس سے گھروں میں مصیبتیں آ گئی ہیں. اور پھر اپنے بیٹے کو سکھاتی ہے وَإِذَا جَاءَكَ أَحَدٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنْ قَبْلَ أَن تَتَهَوَّرَ وَإِيَّاكَ وَالشَّائِعَ. جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کو اچھی طرح جان پرکھ لینا، اس سے پہلے کہ تم جلد بازی میں کوئی اقدام کر لو. اور ریومر سے، افواہوں سے پرہیز کرنا. جو دوسروں کے خلاف سکینڈل نکلتے ہیں ان میں دلچسپی نہیں لینا. لا تصدق کل ما یقال ولا نصف ما تبصر. ہر اس چیز کی تصدیق نہ کرو جو تم سن رہے ہو، جو کہا جا رہا ہے. ہی سیڈ، شی سیڈ، اس کو سچ مت سمجھو. اور جو تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہو اس کو بھی پورے کا پورا، اس کا آدھا صحیح نہ سمجھو. کہو کہ ہماری نگاہ کو دھوکا ہو سکتا ہے. اچھا، اس کو کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ مثلا اگر آپ کو میں ابھی دوں نا یہ قرآن مجید، ذرا پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں گے آپ. اور میں نے اتنا تجربہ کروایا ہے، ماہروں سے بھی پڑھوایا ہے، دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور زبر زیر کی غلطی کر جاتے ہیں. بھئی دیکھ کے پڑھ رہے ہو، پھر کیا ہوا؟ وہ بھول ہو گئی، وہ پتہ نہیں چلا، میں نے سمجھا تھا یہ، میں نے سمجھا تھا یہ. ہماری نگاہ بھی دھوکا کھاتی ہے. تو آپ یہ نہیں اتنی بہادری سے کہہ سکتے کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ یہ کر رہا تھا، ایسا کر رہا تھا. تو اس پر بھی جب تک تصدیق نہ ہو جائے تو کسی کے خلاف کوئی بات آگے نہ پہنچاؤ. لکھی جائے گی. قرآن مجید میں آتا کل کبیر و صغیر مستطر، ہر چھوٹا بڑا سب لکھا جاتا ہے. پھر کہا وَإِذَا ابْتَلَاكَ اللَّهُ بِعَدُوٍّ، پھر اگر اللہ تمہاری آزمائش کرے کسی دشمن کے ساتھ کہ تمہاری زندگی میں کوئی تمہارے اگینسٹ ہو گیا ہے، قَاوِمْهُ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، تو اس کا مقابلہ اس پر احسان کر کے کرنا. عموماً دشمنیاں کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی موٹی جیلسیز، بہن بھائیوں میں، کزنز میں، دوستوں میں، یا جو ساتھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ہم اثر ہوتے ہیں، کنٹمپریریز ہوتے ہیں. وہ جب ایک بچہ مثلاً آپ کو بہت اوپر جا رہا ہے تو وہ سارے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کا مذاق اڑانے لگیں گے، اس پہ تنقید کرنے لگیں گے. عموماً آپ دیکھیں کہ جیسے جو ہی بچے ہائی اسکولز پہنچتے ہیں یا یونیورسٹی وغیرہ جاتے ہیں تو ان کو بہت فیس کرنے پڑتے ہیں، بعض اوقات گینگز کو یا ایسے بچوں کو کہ جو ان کو ٹیز کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر بہت فائٹس ہوتی ہیں. ہائی اسکولز کی جو فائٹس ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگی. یہاں کا تو مجھے نہیں کلچر پتا، لیکن ویسٹ میں تو یہ بہت عام ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گنز کا نکل آنا اور گھروں سے اٹھا کے ایسی چیزیں لے آنا، نائف وغیرہ، کہ جس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا. ویسے بھی دن رات فلمیں لڑنے والی دیکھتے ہیں تو پھر اس پہ پریکٹس کب کریں گے؟ تو بچوں کو یہ سکھائیے کہ جب بھی کوئی بچہ تمہیں اسکول میں ٹیز کرے، تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے، تمہیں نیچا دکھائے، تمہارے پیچھے پڑ جائے، تو تم اس سے اچھی طرح پیش آؤ.
دل جیتو. وہ کہتی ہے ادفع باللتی احسن، آیت ہے قرآن مجید کی کہ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہت اچھا ہو. اقسم باللہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، ان العداوت تنقلب حبا، کہ عداوت محبت میں بدل جائے گی. تصور، امیجن کرو کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن گیا ہو. تو کس طرح وہ نیگیٹو کو پازیٹو میں ڈھالنا سکھا رہی ہے اپنے بچے کو. آپ کو بھی یہ ٹپ اپنے بچے کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو اس بنیاد پہ تربیت کر سکیں اور یہ چیزیں اور یہ اخلاق اور کردار ان کے اندر ڈال دیں تو سمجھیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کافی حد تک پوری کر لی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ لے کے یہ کتاب بیٹھ جائیں ان کے سامنے، کیونکہ اکثر جب ہم کتاب لے کے بیٹھتے ہیں تو بچے کہتے ہیں اس کو بند کر دو، کتاب سے نہیں پڑھنا ہم نے، کتاب دیکھتے ہی بھاگ نکلیں گے. جب سچویشن پیش آئے کوئی، اس وقت آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھا ہو کہ آج یہ بات میں نے سکھانی ہے. اور شیطان ایسی سچویشن روز آپ کو دکھائے گا. ادھر اس سے لڑکے آ رہے ہیں، اس سے مار کے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بال کھینچ رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں آپس میں، بہن بھائی کتنا لڑ رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچے. تو ان سب چیزوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے سکھانا ہے کہ وہ چھوٹے بڑوں کا احترام کریں، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں، اور پھر ایک دوسرے کی شکایتیں لے کے نہ آئیں. کیونکہ یہی بری عادتیں جب پڑ جاتی ہیں نا، پھر ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتی، چپک جاتی ہیں آپ کی شخصیت کے ساتھ، اور پھر آپ خود بھی ضد ہوتے ہیں اور دوسروں کی بھی زندگی عام کرتے ہیں. تو منفی ذہن سب خرابیوں کی جڑ ہے. اپنی سوچ کو بھی مثبت بنائیں اور بچوں کو بھی مثبت سوچ کا تحفہ دیں. ایک کتاب ہے بلوغ المرام، اس میں سارے فقہی احکامات ہیں. اگر ممکن ہو تو اس کی حدیثیں ایک ایک دو دو روزانہ شیئر کریں بچوں کے ساتھ، اس میں یہ سارے مسائل آتے ہیں. اور جب حدیث آپ کہیں آپ پڑھیں، آپ ریڈ کریں، آپ عربی پڑھیں، اسے کہیں آپ انگلش پڑھیں یا اردو پڑھیں، جو بھی اس کو پڑھنا آتا ہے، تو اس میں، اور نیچے کمنٹری بھی ہے چھوٹی چھوٹی، ساری چیزیں آ جائیں گی. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود ان چیزوں کو اگر زندگی کی حقیقت سمجھ کر خود سیریس ہیں، نادانی کا ثبوت نہیں دے رہے، بے وجہ ہنس نہیں رہے یا اس کو ایک ایشو نہیں بنایا ہوا، تو وہ ایشو نہیں ہے. وہ عورتیں جو ماں نہ بن سکیں ان کے لیے صدقہ جاریہ کیا ہو. اگر وہ اپنے شوہر کی اولاد پالتی ہے مگر بعد میں یہ ہو کہ تم نے مجھے جنم نہیں دیا، نہ ہم جیسی عورتوں کے قدموں تلے جنت، اور کیا ہمارے لیے اجر اور صدقہ جاریہ کیا ہے. آپ سمجھائیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی کوئی اپنی اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دو کام کیے. ایک تو یتیم بچوں کو گود لیا. گود لینے سے مراد یہ کہ ان کو اکٹھا کیا، ان کی کھانے پینے، ان کی پرورش کا انتظام کیا، سوشل ویلفیئر کا کام کیا. 600 یا 400 بچوں کی انہوں نے اس طرح تربیت کی. دوسرے، تعلیم دی. 2200 سے زیادہ حدیثیں ہیں ان کی جو انہوں نے روایت کی. اپنے آپ کو علم میں کھپا دیا. یہ دونوں کام انہوں نے ساتھ ساتھ کیے. آپ دونوں ہی کر سکتے ہیں، دونوں میں سے کم از کم ایک تو ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر جسمانی اولاد نہیں تو روحانی اولاد پیدا کریں اور صدقہ جاریہ بنائیں. اس کی ویب سائٹ بتا دیجئے، alhuda.pk.com اور farhathashmi.com. اس میں آپ جائیے، آڈیو پہ جائیے، روح البیان کو آپ نکالیے اور اس سے آپ انشاءاللہ ام حکیمہ کی نصیحتیں. سوال ہے کہ میں بہت صبر اور استقامت سے دین کا کام کرنا چاہتی ہوں، رہنمائی کریں کس طرح اس پر عمل کر کے دین کے علم کو سیکھ. بس لگی رہیں. جیسے ایک درخت گرو کرتا ہے نا، علم بھی اسی طرح آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے. ایک دن میں کوئی علم نہیں آتا، اوور دی ایئرز آپ انشاءاللہ سیکھیں گے. میرے اور میرے شوہر کے عقائد میں بہت فرق ہے. چاہتی ہوں کہ وہ میرے لیے کچھ آسانیاں دیں. وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی ہر بات مانوں. کس طرح ان کو اپنی بات سمجھاؤں، رہنمائی کریں. آپ دیکھیے کہ آپ ان کو قرآن پاک سننے کے لیے دیجئے. یہ جو دورہ قرآن ہے نا، اگر وہ سن لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن جب آتا ہے سامنے، یا یہ کہ آپ ان کے ساتھ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دیں، تو بہت سے عقائد وہیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور یا پھر یہ ہے کہ کسی ایسی مجلس میں وہ جائیں، کیونکہ جب تک وہ ایک ہی ماحول میں رہے تو وہ ایک ہی طرح کی باتیں کریں گے، جب تک انہیں دوسری چیز سننے کو نہیں ملے گی یا پڑھنے کو نہیں ملے گی.
میرے پاس دین کی تعلیم نہیں تھی جب میرے بچے ہوئے، اور اب وہ 10 سے 18 سال کی عمر میں، تو اب ان کو صحیح کرنے کا درست طریقہ کون سا ہے کہ اس کو اپناؤں؟ آپ خود ابھی بھی سیکھیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے ساتھ شیئر کریں، یعنی اس سے مایوس نہ ہو کہ اب وہ تو بڑے ہو گئے تو اب تو ہاتھ سے نکل گئے. نہیں، بڑے ہو کے بھی بہت سے بچے الحمدللہ بڑے ہو کے بھی سیکھتے ہیں، باہر سے بھی سیکھتے ہیں، اندر سے بھی سیکھتے ہیں. بس سکھانے کے لیے حکمت، صبر اور اچھا اخلاق بہت ضروری، کہ ان کی ناسمجھیوں پہ، ان کی بدتمیزیوں پہ ہمت نہ ہاریں، پیچھے نہ ہٹیں، لگی رہیں، دعا کرتی رہیں، سر پہ سوار نہ ہو، تھوڑی ان کو سپیس بھی دیں، تھوڑا اگنور بھی کریں، لیکن جو بات کہنی ہے، جو پہنچانی، وہ پہنچا کے دم لیں. ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سب کے آنے کا شکریہ، اور الحمدللہ آج سے یہاں پر نئی کلاسز شروع ہو رہی ہیں. ہر جمعرات کو یہاں کلاس ہوا کرے گی صوت القرآن کی. آپ ہی کے لیے یہ جگہ بنی ہے، اور انشاءاللہ آپ آئیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، اپنے اور رشتہ داروں کو لائیں گے، ان کو لانا بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہماری ذمہ داری کو ہمیں صحیح طور پر، احسن طور پر ادا کرنے کی توفیق دے. یا اللہ تو ہمیں ہر شر سے بچا، اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، معاشرے میں جو بھی شر ہیں ان سب سے یا رب العالمین اپنی رحمت سے ہم سب کو محفوظ رکھ. یا اللہ تو ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت دے، انہیں سیدھے رستے پر چلا، انہیں ہمارے لیے آزمائش اور فتنہ نہ بنا. یا اللہ اس امتحان میں تو ہمیں کامیاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لائن بنا کر